امام حسن مشتبہ شخصیت کا سب سے عمدہ ترین پہلو آپ کی نگاہ میں کون سا؟ ہوئی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو انہوں نے پہلی چیز چکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ میں چبایا، اس کا پیسٹ بنایا، پھر اس پیسٹ کو انگلی پہ لگا کے شہزادے کے تالو پہ لگا دیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے اہل بدر کے لیے ایک لسٹ بنوائی کہ میں وظائف دینا چاہتا ہوں، اہل بیت کے نام سب سے پہلے لکھے۔ اللہ پھر اکبر۔ سیدنا حسن سیدنا حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جی، آپ نے ان کے نام لکھوائے اللہ اور اکبر، ان کے حصے وہی رکھے جو اہل بدر کے حصے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے کہ تو سب سے پہلے ان کے والد جیسا والد لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، پھر یہ آواز اٹھا کہ میرا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسان کی قلوب کی طرف دیکھا تو سب سے بہترین دل جو ہے وہ پایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ انبیاء کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے قلوب کی طرف، دلوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے سب سے بہترین دل جن کے پائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور اصحاب چن لیا۔ انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ نفوس جو ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی تعظیم، توقیر اور محبت ایمان کا جز نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ جو بھی دل ان کی محبت سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے جگر گوشے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت، مقام، شان اور صحابہ کا ان کے ساتھ انداز محبت کیا ہے، آئیے ایک اہل حدیث عالم کے زبانی سنتے ہیں، فضیلت قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن مشتبہ شخصیت کا سب سے عمدہ ترین پہلو آپ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ سراپا پہلو ہی عمدہ ترین ہے، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں دونوں، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی، وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں یہ آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کانوں میں رس گھولتی جو آواز سنائی دی وہ اللہ اکبر کی اذان تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تھی۔ آپ نے آپ کے کان مبارک میں اذان دی۔ پھر دوسری بڑی سعادت یہ نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو انہوں نے پہلی چیز چکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ میں چبایا، اس کا پیسٹ بنایا، پھر اس پیسٹ کو انگلی پہ لگا کے شہزادے کے تالو پہ لگا دیا اور پھر آپ اسے چاٹتے رہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز رسول اکرم کے لعاب دہن کے ساتھ لگ کر آپ کے، ظاہر بات ہے وہ پھر جسم پر وہ اوصاف حمیدہ کے وہ اثرات بھی یقیناً آئیں گے۔ گھٹی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عموماً بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے یہ تہنیک کرائی جاتی ہے تاکہ اس شخصیت کے اثرات اس کے اندر سرایت کر جائیں۔ پھر جتنے بھی اصحاب رسول ہیں سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جن کو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی ہے ان کی جوانی کے بعد دی ہے، لیکن یہ واحد ہستیاں ہیں دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بشارت دی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور وہ بھی بچپن میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں مسجد میں بھی آپ لے آتے
بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ دونوں شہزادے آئے اور دونوں نے لال مہرون کلر کی، جیسے کہہ لیجئے مہرون کلر کی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، اور یہ چونکہ مجمع صف بنا کے بیٹھا تھا تو بچے تھے اور صفوں میں سے گزرنا، کبھی کوئی اٹکتا، آپ گر پڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اتر گئے، اللہ اکبر، اور آپ نے پکڑ کے آپ نے ممبر پہ بٹھایا، اور پھر آپ خطبہ دیتے رہے، اور کبھی آپ نیچے بچوں کو دیکھتے، پھر لوگوں کو دیکھتے، کبھی بچوں کو دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور صحابہ کرام نے یہ منظر بھی دیکھا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، اس وقت صرف حضرت حسن تھے، آپ کے برابر میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین صلح کرائے گا۔ اور وہ وقت بھی صحابہ کرام نے دیکھا، اور اللہ نے دکھایا کہ میرے رسول کی پیشین گوئی کیسے سچی ہوتی ہے، کہ اس وقت آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ دنیا کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے، کرسی چاہیے ہوتی ہے، لیکن دنیا کے امن کے لیے، مسلمانوں کے امن کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنی اس کرسی کو، اس عہدے کو، اس منصب کو سب کچھ قربان کر دیا، کہ اگر اس کی قربانی سے مسلمان ایک ہوتے ہیں، قتل و غارت سے مسلمان بچتے ہیں، خون ریزی سے بچتے ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے اہل بدر کے لیے ایک لسٹ بنوائی جی کہ میں وظائف دینا چاہتا ہوں، اور بدر کے صحابہ کی لسٹ بنائی جائے۔ جی جو محرر تھا، لکھنے والا، اس نے پوچھا سب سے پہلے آپ کا نام لکھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے انہی کو لکھو جو پہلے ہیں۔ آپ نے اہل بیت کے نام سب سے پہلے لکھے۔ اللہ پھر اکبر، سیدنا حسن، سیدنا حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جی آپ نے ان کے نام لکھوائے، اللہ اور اکبر، ان کے حصے وہی رکھے جو اہل بدر کے حصے تھے۔ اللہ اکبر، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو یہ بھی تو بدر میں نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، مجھے وہ حصہ نہیں ملتا جو ان کو ملتا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا حصہ کم کر دیں، ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ میرا حصہ بڑھا دیں، ان بچوں کے برابر کر دیں۔ آپ نے فرمایا فرق ہے، تو ان بچوں کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو سب سے پہلے ان کے والد جیسا والد لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، پھر یہ آواز اٹھا کہ میرا بھی حصہ ان جیسا بنا۔ تو کہاں اور وہ کہاں؟ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں بیٹھے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بھی پتا چلے کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں آپس میں کتنی یگانگت اور کتنی محبت اور کتنا پیار اور کتنی الفت تھی، اور ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا، جو ہم نے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے ہم نے ان میں دراڑیں ڈالی ہیں، ورنہ ان ہستیوں کے مابین دراڑیں نہیں تھی۔ قاری صاحب بہت خوب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمر کسی کام سے ملنے کے لیے آتا ہے، آپ مصروف ہیں دفتری کام میں، آپ نے فرمایا بیٹا بھی میں مصروف اندر نہیں، واپس چلے گئے، آگے گئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے پوچھا عبداللہ آپ کیوں جا رہے اور کیوں آئے تھے؟ بولے میں ملنے آیا تھا، منع کر دیا، میں فارغ نہیں ہوں تو اس لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بھی واپس جانے لگے، حضرت عمر کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا آواز دی حسن آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا، عبداللہ نے بتایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی ملنے کی، میں نے کہا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا ملی؟ حسن وہ عمر کا بیٹا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، جود مولاك وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير